شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ قرآن حکیم کے 20ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سورہ نمل چل رہی ہے، اس کا کچھ حصہ 19ویں پارے کے آخر میں ہے اور کچھ حصہ 20ویں پارے میں تھوڑی دور تک چلا گیا ہے۔ توحید کے دلائل چل رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سارے اللہ نے جو پیدا کیے ہیں اور یہ سارے کارنامے اللہ رب العزت کے ہیں، تو پھر عبادت کے لائق اس کے سوا کون ہو سکتا ہے؟ جیسے آسمان اور زمینوں کو کس نے بنایا؟ تم بھی تو شجر۔ کیا بولنے کا انداز ہے، تمہاری اوقات نہیں ہے تم پیدا کر سکتے، ایک پودا نہیں پیدا کر سکتے، تمہاری اوقات ہے؟ اللہ تو ساری چیزیں اب اللہ ہی پیدا کر رہا ہے، تو الہ مع اللہ، اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ یہ تو بالکل ہی لاجیکل ہے، بالکل غیر منطقی ہے وغیرہ۔ درمیان میں فرمایا گیا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مضطر کی دعا کو سنتا ہے اور اس کو قبول کرتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ ما معنی مستر، واٹ از دا میننگ آف مستر؟ مستر کس کو کہتے ہیں؟ سدی ایک مفسر ہیں، وہ مستر کی تفسیر کرتے ہیں، المستر لا حول له ولا قوت، جی جس کے پاس نہ کوئی حول ہو نہ قوت ہو، جی اس کو مستر کہتے۔ ما الفرق بین الحول والقوة؟ قوت اور حول کے درمیان کیا فرق ہے؟ ہم بولتے رہتے ہیں نا لا حول ولا قوة الا باللہ، ما معنی لا حول ولا قوة الا باللہ؟ ما معنی الحول وما معنی القوة وما الفرق بین هذین اللفظین؟ ان دونوں لفظوں کے درمیان کیا فرق ہے؟ حول ہے میننگ موو، التحول من حالت الى حالت اخرى، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا، تحول، ٹو موو، منتقل ہونا۔ جی تو میرے رب میں ہل نہیں سکتا، میں حرکت نہیں کر سکتا جب تک تیری مدد نہ ہو۔ کیا بات، میں حرکت نہیں کر سکتا جب تک تیری مدد نہ ہو، یہ مطلب لا حول کا مطلب ہے میں حرکت نہیں کر سکتا۔ تو تحول کا مطلب ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا، یہاں سے یہاں چلے جانا، یہ حرکت ہے۔ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا، حول، میں ہل نہیں سکتا میرے رب جب تک تیری مدد نہ ہو۔ اچھا، ولا قوہ، اور میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں یہ کام کر سکوں، تو میں ہل نہیں سکتا۔ لا حول کا مطلب ہوا اللہ، بندہ یہ اعتراف کرتا ہے کہ میرے رب میں تیری مدد اور تیرے رحم کے بغیر میں ہل بھی نہیں سکتا۔ بندہ اپنے عجز کا اعتراف کرتا ہے، اپنی کمزوری کا اعتراف کرتا ہے، میں ہل بھی نہیں سکتا تیری مدد کے بغیر۔ اور لا قوہ، میرے پاس کوئی پاور نہیں ہے، قوہ مینس پاور، میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں یہ عمل کر سکوں، تو میں یہ عمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ایک، اور میں ہلنے کی طاقت نہیں رکھتا۔
تو لا حول ولا قوت، لا حول له ولا قوت وہ مستر، جس کے پاس کرنے کی طاقت نہ ہو اور جو ہل بھی نہ سکتا ہو، ایسے آدمی کو مستر کہتے ہیں۔ بالفاظ دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کے درد کا، جس کی تکلیف کا، جس کی پریشانی کا کوئی احساس نہ کر سکے، رب تعالی اس کے دکھ کو دیکھتے ہیں، اس کے درد کو جانتے ہیں کہ میرے بندے کو کیا تکلیف ہے، میرے بندے کو کون سا دکھ۔ بندہ بول نہیں سکتا مگر رب تعالی اس کے درد سے واقف ہے۔ تو جو اپنا درد نہ بیان کر سکے، جو اپنا دکھ نہ بیان کر سکے، وہ یہ دیکھے کہ نہ میرے درد کو کوئی دور کر سکتا ہے، نہ میری تکلیف کو کوئی دور کر سکتا ہے۔ جب ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو وہ آدمی مستر ہو جاتا ہے، مستر۔ اور اب فرماتا ہے کہ دنیا کے سارے سہارے تیرا ساتھ چھوڑ دیں، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ میں یجیب المستر، مستر جب مجھ سے دعا کرتا ہے، پکارتا ہے مجھے، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، اس کا جواب دیتا ہوں۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور جس دکھ کو دور کرنے کے لیے اس نے مجھے پکارا ہے، میں اس دکھ کو دور کر دیتا ہوں۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اس کی اس پریشانی کو، اس کے اس دکھ کو دور کر دیتا ہوں۔ تو مستر کسے کہتے ہیں؟ مستر کہتے ہیں کہ دنیا میں اس کو کوئی نہ ہو، دنیا میں اس کی کوئی مدد نہ کر سکتا، لا حول ولا قوہ، جس کے پاس نہ حول ہو نہ قوت ہو۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ دعوت المظلوم مستجابہ وَإِن كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورُهُ عَلَى نَفْسِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ مظلوم کسے کہتے ہیں؟ سارے لوگ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، جی سارے لوگ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہوں، اس کا کوئی مددگار نہ ہو، اللہ فرما رہا ہے ایسا مظلوم اگر میری بارگاہ میں دست سوال دراز کر دے، دست دعا دراز کر دے، تو میری قبولیت اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ دعوت المظلوم مستجاب ہے، مظلوم کی دعا مستجاب ہوتی ہے، وَإِن كَانَ فَاجِرًا، وہ کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو۔ اللہ، آدمی کسی دکھ میں مبتلا ہو، کسی تکلیف میں مبتلا ہو، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی ہو، ضروری نہیں کہ مومن ہو، ضروری نہیں کہ کوئی نیک آدمی ہو۔ وَإِن كَانَ فَاجِرًا وَإِن كَانَ كَافِرًا، کافر بھی ہو تو ہم اس کے دکھ کو دور کرتے ہیں۔ یہ ہمارا رب ہے، یہ رب ہے ہمارے جس کو ہم مانتے ہیں۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، جب اس کے علاوہ کوئی دکھ دور کرنے والا ہے ہی نہیں تو اس کے علاوہ معبود کون ہو سکتا ہے؟ معبود کون ہو سکتا ہے؟ میرے دل کی دھڑکن کیا بول رہی ہے دنیا کے کسی شخص کو معلوم نہیں، وہ دل کی دھڑکنوں کی آواز سنتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے۔ اللہ، تو اس کے علاوہ عبادت کے لائق کون ہو سکتا ہے؟ جب اس کے علاوہ یہ صفت کسی کی ہے ہی نہیں جو دل کی دھڑکنوں تک کو سمجھتا ہو، تو اس کے علاوہ کون معبود ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ اس کے بعد فرمایا گیا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، آسمانوں اور زمینوں میں جو بھی ہیں کسی کو غیب کا علم نہیں جی سوائے اللہ کے۔ اور حدیث عائشہ ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التوحید کے اندر لائیں، وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت من حدثك ان محمدا راى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب الا الله۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
کہ حضرت عائشہ فرمایا جو تم سے یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں ہے آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی، مرنے کے بعد جنت پہ اللہ کا دیدار ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ اور جو تم سے یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم تھا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں ہے۔ جی اس کے بعد ایک عجیب بات فرمائی جا رہی ہے کہ انک لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، اچھا، اور پھر کہا جا رہا ہے تم بہروں کو نہیں سنا سکتے۔ جی تو یہ پہلے موتا کا تذکرہ ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، بعد میں ہے تم بہروں کو نہیں سنا سکتے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو یہ انک لا تسمع الموت یہ دعویٰ ہے، اور ولا تسمع الصم الدعاء اس دعوے کی دلیل ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ تم بہروں کو نہیں سنا سکتے۔ جی اس لیے کہ بہرا تو زندہ ہے نا، کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے، صرف کان نہیں ہے، جی تو نہیں سنا سکتے۔ اور جو مر گیا وہ تو نہ چل پھر سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، تو مر گیا ہو۔ تو جب تم بہروں کو نہیں سنا سکتے تو مردوں کو کیسے سنا سکتے ہو؟ یعنی اگر میں کان لے لوں تو نہیں سنا سکتے، جان لے لوں تو کیسے سناؤ گے؟ جی کان لے لوں تو نہیں سنا سکتے، جان لے لوں تو کیسے سناؤ گے؟ وہ تو مر گیا، اس کی جان لے لی میں نے، کان لے لیا تو نہیں سنا سکتے، جو مر گیا اس کی تو میں نے جان لے لی، تو جان لے لوں تو کیسے سناؤ گے؟ لہذا مردوں کو نہیں سنا سکتے، مردوں سے اپنی حاجت نہیں مانگ سکتے، ان سے فریاد رسی نہیں کر سکتے۔ انک لا تسمع الموت ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ اور کہتے ہیں کہ بہرا جب تک سامنے ہے، جب آپ بات کر رہے ہوں تو نہیں سن سکتا، لیکن اس کے ہاؤ بھاؤ سے کچھ باتیں سمجھ میں آ سکتی ہیں، لیکن اگر پیٹھ پھیر لے تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا۔ تو قرآن حکیم بولتا ہے پیٹھ پھیر لے تو اور نہیں سنا سکتے اس کو۔ جی تو انک لا تسمع الموت دعویٰ ہے، ولا تسمع الصم الدعاء اس کی دلیل ہے۔ جی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ تم بہروں کو نہیں سنا سکتے، کان لے لوں تو نہیں سنا سکتے، جان لے لوں تو کیسے سناؤ گے؟ جی اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات فرمائی جا رہی ہے کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اس آیت کریمہ پر ہم ٹھہر کر گفتگو کرنا چاہیں گے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ جب ہماری بات آ پڑے گی، وقع کا مطلب گر جانا، واقع ہو جانا، اوپر سے نیچے آ جانے سے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ ہماری بات جب آ پڑے گی، یہ کون سی بات ہے جو آ پڑے گی؟ وہ جسے سورہ واقعہ میں کہا گیا ہے اذا وقعت الواقعہ، جب پڑھنے والی چیز پڑ جائے گی، آپ پڑھنے والی چیز آ پڑے گی۔ اذا وقعت الواقعہ جب آپ پڑھنے والی چیز آ پڑے گی، اس سے مراد قیامت۔ تو وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ جب قیامت آ جائے گی۔ اچھا قیامت کے آنے سے پہلے، سور پھونکے جانے سے پہلے 10 نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ مسلم شریف کی روایت ہے جب تک 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں تب تک اسرافیل علیہ السلام سور میں پھونک نہیں ماریں گے۔ یعنی 10 نشانیاں جب ظاہر ہو جائیں گی فوراً سور پھونکنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ یعنی قبیل الساعہ قیامت سے تھوڑا پہلے یہ 10 نشانیاں ظاہر ہوں۔ کون کون سی ہیں؟ خروج دجال، یہ کہیں ہے کسی جزیرے پر، جی تمیم داری مل چکے ہیں اس سے، پتہ نہیں کون سا جزیرہ ہے۔ جی خروج دجال ایک، نزول عیسیٰ علیہ السلام، ابھی وہ مرے نہیں ہیں، وہ انہیں موت آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ دمشق کی جامع مسجد کے
منار شرقی پر اتریں گے اور ایسا لگے گا جیسے ابھی نہا کر اترے ہوئے ہو عیسیٰ علیہ السلام. خروج دجال، دجال کا نکلنا، نزول عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول 2، اور تیسرے دخان، ایک دھواں اٹھے گا، دخان دھواں. چوتھے یاجوج ماجوج کا نکلنا، خروج یاجوج و ماجوج. اور پانچواں یہ یمن سے ایک آگ اٹھے گی جو تمام لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہانکے گی. 5. اور سورج کا مغرب سے نکلنا. جی 7. اور سورج کے مغرب سے نکلنے کے فوراً بعد یہ دابہ کا نکلنا. جی 7. اور 3 جگہ زمین کا دھس جانا، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک جزیرۃ العرب میں. یہ 10 نشانیاں جب تک ظاہر نہ ہو جائیں تب تک قیامت نہیں آئے گی، سور نہیں پھونکا جائے گا. ان 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے، خروج دابہ. اچھا، یہ دابہ من دواب بالمعروف، یہ جیسے عام چوپائے ہوتے ہیں 4 پیروں والے، یہ جانور ہوگا اور یہ نکلے گا. اخرجنا، ہم اس کو نکالیں گے. اخراج کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے اخرجت المشت من جیبی، میں نے اپنی جیب سے کنگھی کو نکالا. اخرجت المشت من جیبی، اپنی جیب سے میں نے کنگھی کو نکالا. هذا هو الاخراج. اور اخراج کا مطلب ہوتا ہے اظہار ما کان مخفیا، چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر دینا. ابھی چھپا ہوا نا، کنگھی کہاں ہے؟ چھپی ہوئی نا. اظہار ما کان مخفیا، جو چیز چھپی ہوئی تھی اس کو ظاہر کر دینا، وہ الاخراج. تو یہ چھپا ہوا کہیں. جی یہ کہاں چھپا ہوا ہے؟ فی الارض، زمین میں چھپا ہوا ہے. اللہ نے اس کو کہیں چھپا کر رکھا ہوا ہے، یہ چھپا ہوا ہے. پھر اللہ فرما رہا اس کو ہم نکالیں گے. زمین میں چھپا ہوا ہے اور زمین سے ہم اس کو نکالیں گے. اخرجنا، ہم اظہار ما کان مخفیا، چھپی ہوئی چیز ہے وہ، اس کو ہم نکالیں گے. یہ زمین میں چھپا ہوا ہے. دابۃ من الارض، زمین میں چھپا ہوا ہے، اس کو ہم نکالیں گے، ظاہر کریں گے. اچھا کیا ہو گئے؟ چوپایا ہوگا، 4 پیر ہوں گے اس کے. یہ کب نکلے گا؟ سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے جب مغرب سے نکلے گا اس کے تھوڑی دیر کے بعد، وقت الضحیٰ، چاشت کے وقت. یعنی سورج مغرب سے نکلا، سورج کے مغرب سے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد یہ نکلے گا. یہ تو کب نکلے گا؟ یہ سورج کے مغرب سے نکلنے کے تھوڑی دیر بعد، چاشت کے وقت یہ نکلے گا. کہاں سے نکلے گا؟ زمین سے نکلے گا. نکالے گا کون؟ رب تعالیٰ فرما رہے ہم نکالیں گے. اچھا یہ کون ہوگا؟ یہ دابہ ایک چوپایا ہوگا 4 پیروں والا. اچھا کیا کرے گا؟ یہ تکلمہم، ان سے بات کرے گا. اب 2 باتیں ہیں، کن سے بات کرے گا، پھر کیا بات کرے گا. یہ دونوں چیزیں ہونا. کن سے بات کرے گا؟ یہ تکلمہم، ان سے بات کرے گا. کن سے بات کرے گا یہ، اور کیا بات کرے گا یہ 2 چیزیں جاننا ضروری. اس کا جواب دیا جائے گا کن سے بات کرے گا یہ. ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، جو ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے ان سے بات کرے گا یہ. ہدہد سلیمان علیہ السلام سے بات کرتا تھا، کیسے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. جی عصا کو ڈالا گیا زمین پر، اژدہا بن گیا، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جی جی شہر سبا سے ایک تخت میٹر پلک جھپکتے فلسطین منتقل ہو گیا، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. جی جی یہ ساری چیزیں ہیں. چیونٹی کیا بول رہی ہے حضرت سلیمان، سمجھ میں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. تو یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں. اور جو لوگ انکار کرتے ہیں، جو لوگ یقین نہیں رکھتے، ان سے یہ بات کرے گا کہ دیکھو میں بھی تو بات کر رہا ہوں، جانور ہو کر کے میں بات کر رہا ہوں.
جن چیزوں کے اوپر تم ایمان نہیں رکھتے تھے، ایقان نہیں رکھتے تھے، دیکھو میں بول رہا ہوں نا، ایسے ہی ہدہد بولتا تھا، اور ایسے ہی سلیمان علیہ السلام ہدہد کی بات سمجھتے تھے جیسے تم میری بات سمجھ رہے ہو جی۔ تکلمہم، ان سے بات کرے گا وہ، کن سے؟ اور اس مفہوم کی وضاحت ایک حدیث میں کی گئی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے مروی روایت ہے کہ یہ قیامت قائم ہوگی شرار الناس پر، سارے کے سارے لوگ برے ہوں گے، ایک بھی آدمی اچھا نہیں رہے گا، سارے اچھے لوگ دنیا سے چلے جائیں گے، سارے برے لوگ رہیں گے، جب ایک بھی آدمی اچھا نہیں رہے گا سور پھونک دیا جائے گا۔ ہاں تو یہ نکلے گا اس وقت جب سارے کے سارے بدبخت لوگ ہی ہوں گے، ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی، سارے کے سارے ایسے ہوں گے جو یقین نہیں رکھتے اللہ کی نشانیوں پر، ان سے بات کرے گا۔ اور کیا بات کرے گا؟ بات یہی کرے گا کہ اللہ نے جو نشانیاں تمہارے پاس بھیجی تھیں تم اس پر یقین نہیں رکھتے تھے نا، میں بولتا ہوں کہ تمہیں یقین رکھنا چاہیے تھا جی، اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اپنے کانوں سے سن لو جی۔ ایک اچھا وہ یہ بتائے گا، یہ ممکن ہے کہ جانور بولے؟ ہاں ممکن ہے، یہ موبائل بولتی ہے، اب موبائل اگر بولتی ہے تو چوپایا بھی نہیں بول سکتا، یہ تو اس کی دلیل حصی ہے، محسوساتی دلیل ہے۔ ریڈیو بول سکتی ہے، بول سکتی ہے جی، کیسے بول سکتی ہے؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کافر سے کہا جاتا کہ موبائل میں ہم لوگ ہزاروں میل کے فاصلے سے بات کر لیتے، کہتے انت کاذب، جھوٹا ہے تو، ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے جی، ہم اس بات پر یقین نہیں رکھتے جی۔ جیسے عرب میں رہنے والے لوگ دیہاتوں میں، آج بھی دیہاتوں میں ریموٹ کارنر پر دیہات میں جب بوڑھے بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے قرآن پڑھ رہے ہوں، اتنی اچھی عربی بولتے ہیں، اتنی شاندار عربی، قرآن کی عربی بولتے ہوں۔ اب تو شہروں کے اندر جو عربی بولی جاتی ہے وہ مکس ہے، وہ شویا تھوڑا معافی مشکل ہے، یہ سب عربی نہیں ہے، معافی مشکل شویا کوئی عربی تھوڑی ہے، قرآن کی عربی بولتے ہیں وہ لوگ جو دیہاتوں میں ہیں۔ ایک ہندوستانی جو ہے عمرہ یا حج کے لیے گیا ہوا تھا بہت عرصہ پہلے، اب تو ہر جگہ ہوٹل پہ ہر چیز مل جاتی ہے، تو وہاں سے روٹی بنانے کے لیے آٹا خریدنا پڑتا تھا۔ اب اس کو معلوم نہیں کہ عربی میں عجین آٹے کو بولتے ہیں، عجین یا دقیق آٹے کو بولتے ہیں۔ اب وہ دکان پر گیا، اب وہ دکان والا پوچھتا ہے اشتبغ، کیا چاہیے؟ What do you want؟ اشتبغ۔ اب یہ سمجھ نہیں پائی اشتبغ کا کیا مطلب ہوتا ہے، اتنا تو سمجھا یہ پوچھ رہا ہے کیا چاہیے ایسا، تو وہ آٹے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا، گیہوں کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اس کا یہ وہ گیہوں رکھا ہوتا سامنے، اس کا یہ، تو اب یہ تو جو سمجھ میں نہیں آتا اس کو اس طریقے سے آدمی ظاہر کرتا ہے اس کا یہ۔ تو جو ریموٹ کارنر کے اوپر دیہاتی لوگ رہتے، بدوی لوگ، وہ اس طرح عربی بولتے ہیں جیسے قرآن کی عربی بول رہے ہوں۔ تو ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگ انڈیا سے آئے ہوئے اور ایک عجیب قصہ سنا رہے ہیں۔ جی کیا قصہ ہے؟ بولے ہم لوگوں نے لوہے کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، ٹرین لوہا چل رہا ہے لوہے کے اوپر۔ بولے انتم کاذبون، جھوٹے ہو تم لوگ، لوہا کہاں چلتا ہے؟ یعنی ابھی ماضی قریب کی بات ہے یہ۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی بات پر یقین نہیں رکھتا اس لیے کہ وہ چیز اس کے سامنے نہیں آئی ہے جی، چونکہ قرآن غیبیات پر بحث کرتا ہے، غیب کی باتیں بتاتا ہے، تو یہ تکلمہم ان سے بات کرے گا، تو یہ اس آیت کریمہ پر بحث ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ یہ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہے جی۔ اس کے بعد سورہ قصص ہے، بڑی عجیب و غریب سورہ ہے جی۔ اس کی ابتدا میں
اللہ نے ایک عورت سے وعدہ کیا ہے اور اس کو پورا کیا ہے. اور اس سورہ کریمہ کے آخر میں اللہ نے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ فرمایا، اس کو پورا کیا اس نے. جی اس سورہ کریمہ کے شروع میں اللہ نے ایک عورت سے ایک وعدہ کیا ہے، موسیٰ سے، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے. کیا؟ بیٹے کو صندوق میں ڈال کر کے دریا کے حوالے کر دے، دریا کے حوالے کر دے. میرے رب ڈوب جائے گی. رب نے فرمایا ہم وعدہ کرتے نا، ان ارادو الیک، ہم بچے کو تیری طرف لوٹا دیں گے. اللہ، یہ وعدہ ہے اللہ. اور اللہ لوٹایا حضرت موسیٰ کو ان تک. جی اور نبی سے فرمایا گیا تھا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، میرے حبیب قرآن آپ کے اوپر فرض کیا گیا ہے. ہاں یہ قرآن سنت نہیں ہے، نفل نہیں ہے، یہ قرآن فرض ہے، فرض ہے. اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، غور و فکر کو لوگوں تک بیان کرنا. جی لوگوں سے بیان، یہ ساری چیزیں فرض ہیں. یہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم کو ہم پھر مکہ لوٹا دیں گے جہاں سے تمہیں نکالا گیا ہے. اور آج بھی مسلمان جب تک قرآن کے ساتھ وہی نہیں کریں گے جو نبی نے قرآن کے ساتھ کیا ہے، تب تک ہماری کھوئی ہوئی قداست، ہماری کھوئی ہوئی عزت نہیں مل سکتی. جی اگر آپ کو کھوئی ہوئی عزت حاصل کرنا ہے تو قرآن حکیم جو فرض ہے اس کے اوپر آپ کو عمل کرنا ہے. فرض کا مطلب کیا؟ اس پر ایمان لانا فرض ہے، اس کی تلاوت کرنا فرض ہے، اس پر عمل کرنا فرض ہے، اس کی تبلیغ کرنا فرض ہے. جی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وعدے کو پورا فرمایا، آپ کو مکہ واپس بھیج دیا، لوٹا دیا. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 8 سال کے بعد شادی وادی کر کے مدین سے مصر لوٹے، 8 سال بعد لوٹے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر کے جب مدینہ آئے تو دوبارہ 8 سال کے بعد مکہ روانہ ہوتا. یہ عجیب و غریب بات ہے، دونوں نبیوں میں اس طریقے کی مماثلت ہے. اور کیوں نہ ہو کہ انبیاء بنی اسرائیل کا سب سے معزز نبی ہے، سب سے بڑا عالم ہے یہ موسیٰ، سب سے بڑا عالم ہے. جی اور اس کے معجزے ایسے ہیں آدمی سوچ لے تو حیران ہو جائے. جی عصا ڈال دے تو اژدہا بن جاتا تھا. اور صوبان کہا گیا، صوبان مس اژدہا، اژدہا. اور مبین کہا گیا، مبین، مبین مانے واضح، یعنی صرف آنکھوں کا دھوکہ نہیں ہے، وہ حقیقت میں سانپ بن گیا، حقیقت میں اژدہا ہے. صوبان کے ساتھ مبین لائے گا. مبین، مبین مینس ظاہر، یعنی حقیقت میں وہ لاٹھی، وہ عصا اژدہا بن گئی ہے، وہ اژدہا ہے. وہ ایسے نہیں جادوگروں کے جادو کی طرح میسمرائزڈ ہو گئی آنکھیں، ایسا نہیں ہے، حقیقت میں وہ سانپ بن گیا ہے، عصا. اور ایسے نبی کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل. اگر آج موسیٰ آ جائیں اور مجھے چھوڑ کر تم ان کی اتباع کرنے لوگے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اتنا بڑا نبی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بڑی حد تک مماثلت ہے. اور ان میں اور حضرت یوسف کی زندگی میں بڑی مماثلت ہے. کن میں؟ موسیٰ میں اور یوسف میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور حضرت موسیٰ میں. جی 8 سال بعد یہ مدین سے لوٹے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ آئے ہیں 8 سال کے بعد حاضر. یہ مماثلت ہے. اس میں 2 شخصیتیں، 2 پرسنالٹیز ہیں اس سورہ کریمہ میں جو جبر اور استبداد کا مظہر ہیں. جی ایک ہے فرعون اور دوسری پرسنالٹی ہے قارون. یہ فرعون استطال علی الناس بجبروت الحکم والسلطان، اس نے لوگوں کے اوپر قہر برسایا حکومت اور اقتدار پا کر. اور قارون استطال علی الناس بجبروت العلم والمال، اور یہ دوسرا جو ہے قارون، اس نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا ہے علم اور مال کے جبروت کے ذریعے. اسے مال اور علم کا جبروت حاصل تھا.
جی. اور فرعون کو اقتدار اور حکومت کا جبروت حاصل تھا. ایک کو علم اور مال ملا, اس نے لوگوں پر ظلم کیا, اور ایک کو حکومت اور اقتدار ملا, اس نے ظلم کیا. جی. اور عجیب بات یہ ہے, آیت کریمہ دیکھیں, بڑی عجیب, بہت نکتہ ہے, شاید سینکڑوں تفاسیر آپ پڑھ جائیں یہ نکتہ آپ کو نہیں ملے گا. غور سے سنیں, آپ تیار ہیں؟ کتنا عجیب و غریب نکتہ ہے. فرمایا گیا ان فرعون علا, ہو یہ علا, تم, ہم, یہ علا, علا بولے تو ہم, تو, یہ علا ہے. علا یہ بجبروت الحکم والسلطان. ما معنی الجبروت؟ الجبروت کا مطلب ہوتا ہے آپریشن. آپریشن نہیں, آپریشن, OPPRESSION. آپریشن means دباؤ. That is called جبروت. آپریشن, دباؤ. جبروت کا مطلب ہی ہوتا ہے ایسے کسی چیز کو ایسے پریس کرنا, ایسے دبانا, اوپریس, ایسے دبانا, ایسے یہ اس کو جبروت بولتے ہیں, جبروت. تو یہ اقتدار اور حکومت پا کر کے یہ لوگوں کو دبا رہا تھا, اوپریس کر رہا تھا, اور یہ مال اور علم پا کر کے یہ اوپریس کر رہا تھا, لوگوں کو دبا. جبروت, آپریشن, القسوہ, العنف, تشدد اور سختی, یہ سختی کرتا تھا علم اور مال کے ذریعے, اور وہ سختی کرتا تھا اقتدار اور حکومت کے ذریعے. یہ دو مظاہر ہیں, دو پرسنالٹیز ہیں جبروت کی. اور پورے قرآن حکیم میں یہ لفظ کئی جگہ آیا ہے, جبروت, جبر. اور کہیں بھی اللہ تبارک و تعالی نے جبروت کی مدح نہیں کی. ہر جگہ جبروت کو مقام ذم میں, مقام مذمت میں ذکر فرمایا ہے. جیسے قوم عاد کے بارے میں کہا گیا ہے, تم بڑے طاقتور, وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ, تم جب پکڑتے ہو تو پکڑتے ہو جبر کرتے ہوئے, دباؤ کرتے ہوئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبر کی نفی کی گئی. مانتا علیہم بجبار, آپ جبار نہیں ہیں. جی, آپ جبار نہیں ہیں, کسی پر آپ دباؤ ڈالیں, ظلم کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبر کی نفی کی گئی ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا, وہ جس کی وجہ سے وہ آدمی مارا گیا تھا, دوسری مرتبہ پھر وہ جھگڑا کر رہا تھا. حضرت موسیٰ دوڑے تو سمجھا مجھے مارنے کے لیے آ رہے, کہا ان تک الا ان تکون جبارا فی الارض, زمین میں جو ہے جبار, جبار کا ایک مطلب ہوتا ہے دادا, دادا گیری کر رہے تم زمین میں. بولے تو جتنے بھی ظالم ہوتے سب دادا گیری ہی کر رہے. جی, سب دادا گیری ہی کر رہے ہیں. تو یہ سب جبروت کے مظاہر ہیں. یہ بھی جبروت کا ایک مظہر تھا. کون؟ فرعون. اچھا اب دیکھو, ان فرعون علا فی الارض, اس کا کام کیا تھا؟ دو قسم کے لوگ رہتے تھے, قبطی اور اسرائیلی. اور یہ قبطیوں اور اسرائیلیوں دونوں کا بادشاہ تھا. جی جی, اب آپ جب دونوں کے بادشاہ ہیں تو دونوں کو ایک آنکھ سے دیکھیں نا. یہ دونوں کو دو آنکھوں سے دیکھتا تھا. ہاں, ایک کو دائیں آنکھ سے دیکھتا تھا, ایک کو بائیں آنکھ سے دیکھتا تھا. اور دجال کانا ہے, کانا علاور, یہ بھی کانا ہی تھا, ایک آنکھ سے دیکھتا تھا. ایک آنکھ سے دیکھتا تھا اسرائیلیوں کو, اور ایک آنکھ سے دیکھتا تھا قبطیوں کو, اپنے خاندان کے لوگوں کو. یہ دو آنکھ سے دیکھتا تھا. ان کے لیے تمام مراعات حکومت کی, اور ان کے لیے کوئی بھی مراعات حاصل نہیں. یہ تھا, دو آنکھوں سے دیکھتا تھا. جعل اعلی شیعہ, شیعہ مانے فرقے, اس میں گروہ بنا دیے اس نے. یستضعف طائفۃ منہم, ایک گروہ کو وہ کمزور کرتا تھا. اور کمزور کس طرح کرتا تھا؟ یذبح ابناءہم, ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا. جی جی, ایک جگہ یقتلون, ایک جگہ یذبحون. یذبحون کا مطلب ہوتا تھا ماں باپ کو سامنے سے کھڑا کر کے بچوں کو نیچے گرا کر کے منڈی کاٹ دیتا تھا. یذبحون ابناءہم. جی جی, اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا. کیوں؟ ویستحی نساء, کیوں؟ اس لیے کہ خطرہ عورتوں سے تھوڑی ہوتا ہے, مردوں سے خطرہ ہوتا ہے. اور یہ بچے بڑے ہوں تب نہ تلوار اٹھائیں گے, تو ابھی سے ان کو ختم کر دو. اس کو کہتے ہیں اجتماعی نسل کشی. اجتماعی نسل کشی اس کو بولتے ہیں. یہ بچوں کو قتل کرتے ہیں, ذبح کرتے. اور یقتلون, یقتلون کا مطلب ہوتا ہے ماں باپ کے سامنے بچے کا گلا دبا دینا, معصوم بچوں کا. اللہ, اور عورتوں کو چھوڑ دینا عیاشی کے لیے.
فوجیوں کے لیے، اپنے لیے، عمرا کے لیے، وزراء کے لیے، اس سے زیادہ عذاب اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا عذاب کسی قوم کے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ اس قدر آپریشن ان کے اوپر تھا۔ اللہ فرما رہا انہ کان من المفسدین، یہ فسادیوں میں سے ایک تھا۔ پتہ یہ چلا الجبروت والاصلاح لا یجتمعان، اصلاح اور جبروت دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے، ایک جگہ جمع نہیں ہوتے دونوں۔ فساد کرنے والا تھا انہ کان من المفسدین، اور فساد اور اصلاح، جبروت تو فساد میں سے ہے نا، جبروت فساد ہے یہ، اور فساد اور اصلاح الجبروت والاصلاح لا یجتمعان، جبروت اور اصلاح دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے۔ کسی قوم کے اوپر اگر ظلم ہو رہا ہو جی تو وہاں اصلاح بھول جائیے آپ۔ یہ ہے جبروت ذکر کیا گیا کس کا؟ فرعون کا۔ مان بات وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں جو کمزور ہیں یعنی اسرائیلی، ہم ارادہ کر رہے ہیں کہ ہم ان کے اوپر احسان کریں اور ان کو اس جگہ کا امام بنا دیں جہاں یہ ظلم کر رہا ہے۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آیا؟ سمجھ میں یہ آنا چاہیے کہ یہاں دیکھیے پہلے ظلم کا تذکرہ ہے جی، اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہی زمین ہم تمہیں دینے والے ہیں، ہم کمزوروں کی مدد کرنے والے ہیں، اور درمیان میں ان دونوں آیتوں کے کوئی فصل نہیں ہے، لیس بینہما فاصل۔ کیا سمجھے آپ؟ دونوں آیتوں کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے، یعنی شیء یسیر من الزمن، بس تھوڑے وقت کی بات ہے کہ یہ ظلم ختم ہونے والا ہے، اور جن کے اوپر ظلم کیا گیا ہے ان کو ہم اقتدار دینے والے ہیں جی۔ یہ ہے نکتہ، یہ ملا پہلے اس میں ہے شعور الخوف، خوف کا احساس، فرعون ہمارے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے، فرعون ہمارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، خوف، اور مان بات شعور العمل جی، امید کا احساس۔ امید نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ پہلی آیت کے اندر شعور الخوف، خوف کا احساس، مان بات شعور العمل، امید کا احساس، یعنی یہ جو خوف کا احساس تمہیں ہے یہ زیادہ دنوں تک رہنے والا نہیں ہے، ہم جلد ہی اس خوف کو امید میں بدلنے والے ہیں۔ اسی وجہ سے دونوں آیتوں کے درمیان، ایک آیت میں شعور الخوف ہے اور دوسری آیت کے اندر شعور العمل ہے، ان دونوں کے درمیان فصل نہیں ہے کوئی، یعنی شیء یسیر من الزمن، تھوڑے عرصے کے بعد ہم تمہارے اس خوف کو اطمینان میں بدلنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لہذا خوف آئے تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، اس لیے کہ خوف، شعور خوف اور شعور عمل کے درمیان کوئی فصل نہیں ہے، شیء یسیر من الزمن۔ ہذہ عجیب ہے، یہ قرآن کا عجیب و غریب انداز ہے۔ جو ہمارے دلوں میں امید کی جوت جلاتی ہے، اللہ، خوف کو ختم کرتی ہے۔ ایک بات بولوں، آپ دیکھیں یہاں خوف ہی خوف ہے، خوف ہی خوف ہے۔ حضرت موسیٰ کی ماں ہیں، ان کو خوف ہے، کس کو؟ موسیٰ کی ماں کو، کہ میرے بیٹے کو پتہ نہیں فرعون چھوڑے گا یا قتل کر دے گا، میرا بچہ بچے گا کہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ، جب تمہیں خوف ہو اس کے اوپر۔ دیکھو موسیٰ کی ماں کو خوف ہے، یہاں خوف ہے، ان کی بہن کو خوف ہے۔ کن کو؟ ان کی جو بہن ہے موسیٰ کی، جب صندوق ڈال دیا گیا تو یہ دور سے اس کو دیکھتے ہوئے چل رہی ہیں، اور اس طرح چل رہی ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ صندوق کے اوپر نظر کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے اوپر، کسی کو بچانے کا ارادہ فرمائے تو ایک چھوٹی بچی کو دنیا کا بہترین جاسوس بنا دیتی ہے، یہ کسی مفسر نے لکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو بچانا چاہے تو ایک چھوٹی بچی کو دنیا کا بہترین جاسوس بنا دیتی ہے، وہ چل رہی ہے، دیکھ رہی ہے کہ یہ صندوق کہاں جا رہا ہے، دور سے، فبصرت عن جنب، دور سے دیکھ رہی ہے اس کو کہ یہ چل رہی ہے، اور کنکھیوں سے صندوق کے اوپر نظر بھی رکھی ہوئی ہے جی۔ تو بہن کو خوف ہے، پتہ نہیں میرا بھائی بچے گا کہ نہیں، یہ
کہاں جا رہا ہے یہ صندوق؟ بہن کو خوف ہے، ماں کو خوف ہے کہ بچہ بچے گا کہ نہیں بچے گا. اچھا، اور حضرت موسیٰ کو خوف ہے کس بات کا؟ کہ میں نے تو غلطی سے ایک آدمی کو مار دیا ہے. جی، پھر موسیٰ کو خوف ہے. فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک آدمی کہتا ہے کہ تیرے قتل کا پلان بن رہا ہے، تو فخرج منہا خائفا، تو یہ خوف سے شہر سے باہر بھاگ گئے، بھاگ نکلے. یہ 8 دن چلتے رہے، پتے کھا کھا کر کے، آدمی پیروں میں چپل نہیں ہے، پتے کھا کھا کر کے 8 دن کا سفر کیا ہے اس نبی نے. اللہ، خوف سے فخرج منہا خائف. تو موسیٰ کی ماں کو خوف ہے میرا بچہ بچے گا کہ نہیں بچے گا، ان کی بہن کو خوف ہے، موسیٰ علیہ السلام کو خوف ہے. یہاں خوف ہی خوف ہے. اور اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے فرعون کو اور اس کے لشکر کو پکڑ لیا. فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور دریا میں ان کو پھینک دیا. فَانْتَهَتِ الْقِصَّةُ، تَنْتَهِ الْقِصَّةُ وَيَسْدُلُ عَلَيْهَا السِّتَارُ. کہانی ختم، پردہ گر گیا. مفسر لکھتا ہے جی. تو یہاں دیکھو، خوف کو امن میں تبدیل کر دیا گیا. خوف تھا نا، ان کو دریا میں ڈبو دیا گیا. اور ایک کو جو جبروت کا دوسرا مظہر تھا، قارون، فخسفنا بھی وبدارہ الارض، ہم نے اس کو اس کے گھر کے ساتھ، اس کے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا. یہ جبروت کے 2 مظہر تھے، ایک کو پانی میں ڈبو دیا گیا اور ایک کو زمین میں دھسا دیا گیا. فانتہت القصہ، قصہ ختم. اور واسدلت الستار، پردہ گر گیا. سبحان اللہ. اور اس سورہ کریمہ میں 5 عورتوں کا بیان ہے، اور 5 کا تعلق موسیٰ سے ہے. حد عجیب، 5 عورتیں ہیں، 5 کا تعلق موسیٰ سے ہے. موسیٰ کی ماں، اس لیے کہ وہ تو ماں ہے. بہن، وہ بھی موسیٰ کی بہن ہے، موسیٰ سے تعلق ہے. اور تیسرے وہ 2 لڑکیاں جہاں پہنچے ہیں مدین، ایک تو ان کی بیوی ہو گئی ہے اور ایک ان کی سالی ہے. جی، 2 4، اور 4 عورتیں ہوئیں، اور ایک عورت اور بھی ہے، فرعون کی بیوی. یہ ان کی وجہ سے بچے ہیں، یہ ان کی وجہ سے بچے ہیں. فرعون آیا، کہا کہ سنا ہے کوئی بچہ جو صندوق میں بہتا بہتا ادھر آئے، لاؤ، دو مجھے کہ میں اس کو قتل کر دوں. وہ کہہ رہے ہیں لا تقتلوہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے اور ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. یہ اس عورت کی وجہ سے، آسیہ بنت مزاحم کی وجہ سے بچے ہیں حضرت. یہ بچے تو اس عورت کا خونی تعلق نہیں ہے آپ سے، لیکن یہ عورت حضرت موسیٰ کو بچانے کا ایک زبردست کردار ادا کر رہی ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ کہتا تھا میں سب سے بڑا رب ہوں، ایک بچہ نہیں پیدا کر سکا. بچہ پیدا نہیں کر سکا. تو کہتا تھا انا ربکم العالی، ایک بچہ نہیں تھا. بیوی کہہ رہے رہن دو، اسی کو بچہ بنا لیتے. عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا، ایسے ایسے رب گزرے جو ایک بچہ اپنی بیوی کو نہیں دے سکتے. یا ایسے ایسے رب گزرے ہیں تاریخ میں جی، جو کہتے تھے انا ربکم العالی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کے کہنے پر ان کی ماں نے صندوق میں ڈال کر کے حوالے دریا کر دیا، تو حضرت موسیٰ کی ماں کی کیفیت کیا تھی؟ اللہ نے اس کیفیت کو ذکر فرمایا، اور فرمایا اس وقت ان کے ساتھ میرا احسان رہا ہے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ علیہ السلام کے ماں کا دل فارغ ہو گیا. ما معنی فارغ؟ خالیم من کل ما سوا موسیٰ، موسیٰ کے علاوہ ہر چیز سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل خالی ہو گیا. صرف اور صرف موسیٰ ہی ان کے ذہن میں تھے، بقیہ ساری چیزیں ان کے دل سے نکل گئیں. یہ مطلب ہے فارغ ہونے کا. جی، ان کا دل فارغ ہو گیا. فارغ ہونے کا مطلب خالی من کل ما سوا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ ان کا دل ہر چیز سے خالی ہو گیا. اور اللہ فرما رہا ہے یہ ظاہر کر دیتی کہ میرا بچہ ہے وہ.
لولا اربتنا علی قلبها، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے، ہم نے ان کو دل کو مضبوط کر دیا، ورنہ یہ ظاہر کر دیتی میرا بچہ ہے اور مار دیے جاتے یہ. یہاں بھی اللہ کا احسان ہے. دیکھیے ایک مفسر لکھتا ہے المؤمن المبتلا مربوط قلبہ، مومن کے اوپر آزمائش جتنی آتی ہے اتنا اس کا دل مضبوط ہوتا ہے. جی لہذا جب آزمائشیں آئی تو گھبرائیے نہیں، یہ سمجھیے کہ اللہ ہمارے اوپر جو آزمائشیں ڈال رہا ہے اس سے ہمارا اسٹیمنا بڑھ رہا ہے، ہمارے دل مضبوط ہو رہے ہیں. المؤمن المبتلا مربوط قلبہ، مومن جس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں تو جتنی آزمائشیں آتی ہیں وہ سب اس کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہے. اتنی بڑی آزمائش کوئی اور آزمائش ہو سکتی ہے کہ بیٹا حوالے دریا کر دیا گیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ہم نے ان کے دل کو مضبوط کیا، اور ہم نے دل کو مضبوط کیا تو وہ ظاہر نہ کر سکی کہ یہ میرا بیٹا ہے، ورنہ مار دیے جاتے. جی اللہ. اب یہ فرعون کے گھر پہنچ گئے. باندیوں کو آسیہ بنت مزاحم نے کہا دیکھو بہتا ہوا کوئی صندوق آ رہا ہے. کھولا گیا تو خوبصورت سا بیٹا ہے، خود بچہ ہے اس کے اندر، گود میں لے لیا انہوں نے. خوبصورت سا بچہ ہے، گود میں لے لیا انہوں نے. حضرت موسیٰ ان کے یہاں پہنچ گئے بہتے بہتے، رو رو کر کے پورا محل سر پر اٹھا لیا اس بندے نے. کسی کا دودھ ہی نہیں پی رہے. وہ دائی بلاؤ، وہ دائی بلاؤ، وہ دایا بلاؤ، وہ دایا بلاؤ. ساری دائیاں آ گئیں، کسی کا دودھ پینے کے لیے حضرت تیار نہیں تھے. یہ گود میں بھی ایسے ہی تھے حضرت، بہت سخت ٹائپ کے، بہت سخت. کسی کا دودھ نہیں پی رہے، یہ بھوکے ہیں مگر دودھ پینے کے لیے تیار نہیں ہے نبی. یہ بچپن ہی سے بہت سخت تھے یہ حضرت. تنگ آ گیا. ان کی بہن اچانک پہنچ گئی، کہا کہ کسی دائی کا دودھ نہیں پی رہا ہے تو مر جائے گا ایسے. کہا کہ ایک دائی میں بتاتی ہوں شاید اس کا دودھ پلا. کہا بلاؤ. موسیٰ کی ماں کو بلا لیا گیا، اس کا دودھ پینے لگے. تو کہا کہ تم آ جایا کرو ان کو دودھ پلانے کے لیے. کہا کہ میرے شوہر ان کی دیکھ ریکھ کرنی پڑتی ہے، میں برابر کیسے آ سکتی ہوں جہاں پناہ. کہا کہ تو لے جاؤ، ان کو دودھ پلاؤ، ان کا خیال رکھو، اور شاہی خزانے سے پورا خرچ دیا جائے گا. اللہ اکبر. دشمن کو پال رہا ہے، دشمن کے گھر میں، دشمن کے پیسے سے دشمن کو پال رہا ہے. یہ سب ساری چیزیں دشمن کو پال رہا ہے. جی دشمن کے پیسے سے، دشمن کے خرچ سے. رب کے تعلق سے اللہ اکبر، ہمارا رب کیسا ہے اندازہ نہیں لگا سکتے آپ. جی قرآن جتنا پڑھو اللہ تبارک تعالیٰ سے اتنی زیادہ محبت بڑھتی جاتی ہے، جو ہماری زندگی کا حاصل ہے، جو ہمارے ایمان کا حاصل ہے. بھاگتے بھاگتے 8 دن مدین پہنچے. مدین کے باہر دیکھا کہ ایک کنواں ہے، سارے چرواہے آ کر کے مویشیوں کو پانی پلا رہے ہیں اور چلے جا رہے ہیں. اور کنویں کے اوپر ایک ڈھکنا ہے جسے طاقتور لوگ ہی اٹھا کر کے اپنے مویشیوں کو پانی پلا سکتے تھے. یہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ 2 لڑکیاں الگ کھڑی ہیں. اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا کہ مرد اور عورت جہاں جمع ہوتے ہیں اور مجبوری ہو کہ مردوں کے ساتھ عورتیں وہاں جمع ہوں تو عورتوں کو مردوں میں مکس نہیں ہونا چاہیے. یہ مہذب اور خاندانی عورتوں کا طور طریقہ ہوتا ہے. یہ الگ کھڑی تھیں. اللہ فرما رہا ہے تزودان، الگ کھڑی تھیں مردوں سے الگ. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہے، گھر میں کوئی کمانے والا نہ ہو تو لڑکی، بیٹی، عورت باہر نکل کر کے کام کر سکتی ہے، شریعت مطہرہ کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس پر عمل کرتے ہوئے. یہ دونوں لڑکیاں وہاں کے ایک بزرگ تھے. یہ شعیب علیہ السلام نہیں ہیں، شعیب علیہ السلام بہت پہلے کے ہیں. یہ شعیب ایک بزرگ ہیں جو مدین میں رہتے تھے. جی انہوں نے دیکھا کہ 2 بچیاں کھڑی ہوئی ہیں. آئے کہا کہاں خطبکما، کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ کمزور ہیں، ہمارا باپ بوڑھا ہے، وابونا شیخ کبیر. یہ لوگ جب چلے جاتے ہیں پانی اگر مل گیا تو ہم پلا لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ ڈھکنا اٹھایا اور پانی پلایا. پانی پلاتے ہی انہوں نے شکریہ کا بھی انتظار نہیں کیا، بلکہ واپس ہوئے اور جا کر کے پھر وہ درخت کے نیچے بیٹھ گئے. اللہ اکبر. اور کیا دعا کر رہے ہیں درخت کے نیچے. دیکھو کسی کی مدد کی لیکن عوض نہیں چاہا انہوں نے.
جی اب بھوکے ہیں، 8 دن کے بھوکے ہیں، پریشان. فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. 8 دن اگر آپ بھوکے رہیں تو سب بھول جائیں گے اللہ کو بھول جائیں گے. آدمی بھولا نہیں. رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے رب جو خیر تو نے نازل کیا ہے میں اس کا محتاج ہوں. ایک مفسر لکھتا ہے فالخیرات کلها تنزل من السماء، تمام کی تمام خیرات آسمان سے اترتی ہیں. جی تو رب تعالی سے مانگو نا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو فالخیرات کلها تنزل من السماء، تمام خیرات آسمان سے اترتی ہیں. جی وہ جو دونوں لڑکیاں تھیں اس کے بعد آئیں، ان میں سے ایک آئی تمشی علی استحیاء، اس کے پورے کردار کو اجاگر کرنے کے لیے صرف ایک صفت بتائی گئی کہ اس کے اندر حیا تھی. جی اللہ، اس کا مطلب عورتوں کا سب سے بڑا گہنا، عورتوں کا سب سے بڑا زیور حیا ہے. اگر یہ حیا زندگی سے نکل جائے تو پھر عورت نہیں رہتی. جی تمشی علی استحیاء، بڑی حیا ہے. کہا کہ ابا بلا رہے ہیں، انا ابی ادوک، میرا ابا آپ کو بلا رہے ہیں. بہرحال پہنچے وہاں، انہوں نے یہ کہا کہ بھئی میری 2 بیٹیاں ہیں، ان میں سے ایک کی شادی میں کر دینا چاہتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ باپ جو ہے خود لڑکے سے بات کر سکتا ہے کہ میں چاہتا ہوں اپنی لڑکی دے دوں وغیرہ وغیرہ سارے مسائل ہیں. جی اللہ. پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، میرے حبیب تیرے رب نے تیرے اوپر قرآن کو فرض کر دیا ہے. جی تو اگر تم قرآن کے اوپر عمل کرتے رہو تو ہم تم کو لوٹا دیں گے مکہ کی طرف. اس سورہ کریمہ کی ایک عجیب و غریب خصوصیت اور بھی ہے، اس میں ایک لفظ آیا ہے سرمدن. اللہ فرماتا ہے بھلا بتاؤ اگر اللہ تمہارے اوپر رات کو ہمیشہ کر دے، جعل اللہ علیکم اللیل سرمدن، سرمد یہ لفظ صرف اسی سورہ میں آیا ہے پورے قرآن میں اور کہیں نہیں آیا ہے. سرمدن مینس ایور لاسٹنگ، فار ایور، ہمیشہ کے لیے، ایور لاسٹنگ. اگر رات کو ایور لاسٹنگ کر دے، ہمیشہ رات ہی رات ہو وغیرہ، تو یہ سرمد کا لفظ قرآن حکیم میں صرف ایک بار آیا اور اسی سورہ کے اندر آیا. جی اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات کہی، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا میں رہ رہے ہو نا تو دنیا کو مکمل مت چھوڑو. حضرت ابن عباس نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا فَجَعَلْ الدُّنْيَا لِآخِرَتِكَ، دنیا کو اپنے آخرت کے لیے استعمال کر. کسی مفسر نے لکھا ہے بہت اچھا، الدنیا ممر والآخرت مقر فخذوا من ممرکم الی مقرکم. دنیا ممر ہے، گزرگاہ ہے، اور آخرت مقر ہے، منزل وہ ہے. دنیا گزرگاہ ہے اور آخرت منزل ہے، تو اس گزرگاہ سے اپنی منزل کے لیے توشہ لے لو. یہ دنیا جو تمہیں دی گئی ہے مکمل چھوڑنے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا کو توشہ بنانے کے لیے کہا گیا ہے آخرت کے لیے. یہ اصل نہیں ہے، منزل، راستہ اصل ہوتا ہے کیا؟ منزل اصل ہوتی ہے. راستے پر تو آدمی چل رہا ہے، تو یہ دنیا راستہ ہے، منزل آخرت ہے. تو یہ ممر ہے اور آخرت مقر ہے. فخذوا من ممرکم الی مقرکم، تو یہ جو ممر ہے تمہارا راستہ، اس سے اپنے مقر کے لیے، اپنی منزل کے لیے توشہ لے لو. یہ توشہ لینے کے لیے ولا تنس نصیبک من الدنیا. جی فجعل الدنیا للآخرہ، دنیا کو آخرت کے لیے بناؤ. بڑی پیاری بات کہی گئی. اللہ اکبر. سورہ کبوت، عنکبوت مینس اسپائڈر، مکڑی. ایک جگہ اللہ نے مکھی کی مثال دی تھی، یہاں مکڑی کی مثال دی جا رہی ہے. کیا؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اولیاء بنا لیا ہے. جی اولیاء یہ ولی کی جمع ہے. ما معنی الولی؟ ما معنی الولی؟ ولی کا معنی کیا ہے؟ ولی سنگولر، اٹس پلورل از اولیاء. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت،
تو ولی سنگولر ہے اور اولیاء پلیورل ہے. تو واٹ از دا میننگ آف ولی؟ ولی کہتے ہیں اجعل الاول لیس بینہما فاصل. دو چیزیں ہیں اسے، یہ دو چیزیں ہیں. تو یہ جو ثانی ہے اس کو اول کر لو. یہ جی بیچ میں کوئی فصل نہ ہو، ایسے بیچ میں فصل نہ ہو کوئی ایسے ولی. تبھی کہتے ہیں ہذا یلی ذاک، یہ اس سے متصل ہے، یہ متصل ہے ایسے بیچ میں کوئی فصل نہ ہو. تو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو ولی بنا لینا، یعنی اس کو چھوڑ کر کے اس کو ولی بنا لینا. اس کو یہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء بنا لیا. اچھا ان کی مثال کیسے؟ کمثل عنکبوت، لائک اے اسپائڈر، اور وہ بھی مکڑی کے گھر کی طرح ہے. کمثل عنکبوت، یہ عنکبوت کی طرح ہے. عنکبوت یہ جو ہے نا عربی کے لفظ عقبہ سے ہے، ا-ق-ب، عین چھوٹی کف بے. عقبہ کا مطلب ہوتا ہے شدت السیر، تیزی سے چلنا. اس کے جالے میں کوئی مکھی آتی ہے نا یا کوئی کیڑا، تیزی سے جھپٹا مارتے اس کو پکڑ لیتی ہے. دیٹ از دا میننگ آف عقبہ. عنکبوت اسی سے، یہ تیزی سے دوڑ کر کے اس کو پکڑ لیتی ہے جا کر کے. اس وجہ سے اس کو عنکبوت کہتے ہیں. یہ فعللوت کے وزن پر ہے جی. تو یہ مکڑی کی طرح ہے. مکڑی کی 8 پیر ہوتے ہیں جی، چونٹی وغیرہ کے کم ہوتے ہیں، اس سے 6 پیر ہوتے ہیں کچھ. تو یہ اس کے 8 پیر ہوتے ہیں. سمانیۃ ارجل وست عیون، اس کے 8 پیر ہوتے ہیں اور 6 آنکھیں ہوتی ہیں. یہ اس اسپائڈر کو، مکڑی کو اللہ نے اس کے گھر کو سب سے کمزور گھر کہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کا واحد گھر ہے کہ اس میں کھڑکی نہیں ہوتی، اس میں کوئی دروازہ نہیں ہوتا جی. اس میں نہ کوئی کھڑکی ہے نہ کوئی دروازہ ہے، کھلا ہوا ہے یہ. اور جو گھر کھلا ہوا ہو، گھر میں دروازے نہ ہوں، وہ گھر غیر محفوظ ہوتا ہے، کوئی بھی اس میں داخل ہو جائے. اللہ فرما رہا ہے دوسروں کا سہارا لینا بالکل ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کا گھر، کوئی بھی گھس جائے اس میں، غیر محفوظ ہے، وہ غیر محفوظ ہے، وہ غیر محفوظ ہے. کمثل عنکبوت اتخذت بیتا، اس نے گھر بنایا. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. یہ گھر ایسا ہے نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ گرمی سے بچا سکتا ہے، نہ دھوپ سے بچا سکتا ہے، کسی چیز سے بچا نہیں سکتا، نہ بارش سے بچا سکتا ہے. ایک ایسا گھر ہے جو کسی چیز سے نہ بچا سکے. اور اگر کوئی دشمن اس کے اوپر حملہ کر دے تو سب سے پہلے اس گھر کا مکین بھاگتا ہے. کون؟ مکڑی بھاگ کر کے کسی پیڑ میں چھپ جاتی ہے. یہ گھر خود مکین کو پناہ نہیں دے سکتا، نہ ٹھنڈی سے پناہ دے سکتا ہے، نہ گرمی سے پناہ دے سکتا ہے، نہ بارش سے پناہ دے سکتا ہے. یہ مکڑی کا گھر ہے، کمزور ہے یہ. چلو مان لیتے ہیں. بعض سائنسداں کہتے ہیں کہ اس کے جو خیوط ہوتے ہیں، اس کے جو خیوط، اس کے جو دھاگے ہوتے ہیں، یہ سب اس کے اندر سے نکلتے ہیں. اس کا سارا میٹیریل انٹرنل ہے، ناٹ ایکسٹرنل. باہر سے کوئی میٹیریل آتا نہیں جی. اس کے پورے گھر کا میٹیریل انٹرنل ہے، اندر سے ہے. اس کے لعاب سے نکلتا ہے، باہر سے نہیں آتا اس کا کوئی میٹیریل. یہ واحد گھر ہے دنیا کا کہ باہر کے میٹیریل سے نہیں، اندر کے میٹیریل سے بنتا ہے جی. یہ عجیب و غریب گھر ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو جو خیوط ہوتے ہیں، جو دھاگے ہوتے ہیں، یہ دھاگے بڑے مضبوط ہوتے ہیں جی، فولاد سے بھی زیادہ مضبوط ہوتے ہیں. یہ سائنٹسٹ لوگ بول رہے ہیں. تو قرآن کیسے کہہ سکتا ہے کہ کمزور ہے؟ جواب اس کا یہ دیا گیا، قرآن کہاں کہہ رہا ہے کہ اس کے دھاگے کمزور ہیں، گھر کمزور ہے بولتا ہے. دھاگے ٹھیک ہے، سائنس کیسی ہے، دھاگے بڑے مضبوط ہیں، فولاد سے بھی زیادہ سخت ہے، ٹھیک ہے مانتے ہیں. لیکن قرآن نے نہیں کہا دھاگے کمزور ہیں، کہا کہ اس کا گھر کمزور ہے. گھر کمزور ہے اس کا. کیسے؟ گھر اس وجہ سے بھی کمزور ہے
کہ گھر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مادہ ہوتا ہے، میٹیریل ہوتا ہے، میٹیریل، اور ایک ہوتا ہے معنویت. جی معنویت. یہ گھر اگر مضبوط مان ہی لیتے ہیں کہ یہ مضبوط خیوط اور مضبوط دھاگوں سے بنی ہوئی ہے، مان لیتے ہیں ہم، لیکن اس کا جو اندرون ہے، جو معنویت ہے، وہ معنویت بہت کمزور ہے. اسی وجہ سے بیت کہا گیا، مسکن نہیں کہا گیا. سکون نہیں ہے اس گھر میں. جی بارش سے نہیں بچ سکتے، اس سے نہیں بچ سکتے، اس سے نہیں اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے. اس گھر میں کوئی کسی کا نہیں ہے. جیسے ہی نر سے اس کا کام ختم ہوتا ہے، مادہ کا، مکڑی کا، مکڑے سے مکڑی کا کام ختم ہوا، جوتے مار کر باہر نکال دیتی ہے. رہنا نہیں ہے نکمے، ادھر رہنا دکھنا نہیں تم. جی یہ پہلے شوہر کو مار کے بھگاتی ہے. کام ختم ہوا، جی یہ پہلے شوہر کو مار کے بھگاتی ہے. اور بچے جب پیدا ہوتے ہیں، جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ماں کو کھا جاتے ہیں. جی یہاں کوئی کسی کا نہیں ہے، سب خود غرض اور مطلبی ہیں. تو ایسا گھر جو مطلبی ہو، جو خود غرض ہو، وہ مضبوط گھر ہوتا ہے. معنوی طور پر یہ گھر مضبوط ہے. مادی طور پر گھر کتنا بھی مضبوط ہو، اگر معنوی طور پر گھر کمزور ہے تو اس گھر سے زیادہ کمزور دنیا کا کوئی گھر نہیں ہو سکتا. جہاں نہ شوہر محفوظ ہے، نہ بچے محفوظ ہے، نہ ماں محفوظ ہے، ہر ایک اپنے مطلب کی وجہ سے اس گھر میں کام کر رہا ہے. تو یہ کون سا گھر ہے؟ یہ کون سا گھر ہے؟ پورے یورپی سیویلائزیشن کی، پورے یورپین کلچر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلعے کھول کر کے رکھ دیے کہ پورا یورپین کلچر اسی طریقے کا ہے. جی ان کے گھر بڑے مضبوط ہیں، مگر مانوی طور پر ان کے گھر بہت کمزور ہیں. جی بیٹی آزاد ہے، ماں آزاد ہے، باپ آزاد ہے، ہر ایک آزاد ہے، جو چاہے تو کرے. باپ بوڑھا ہوا اس کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیتے، ماں بوڑھی ہوئی اس کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال. کوئی کسی کا نہیں ہے. پورے یورپین سیویلائزیشن اور پورے یورپین کلچر کی قلعے کھول کر کے رکھ دی گئی ہے اس آیت کریمہ میں. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت. قربان جاؤ یار قرآن حکیم کے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور کون سے لوگ یہ باتیں سمجھتے ہیں؟ فرمایا جن کے پاس علم ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں. وما یعقلها الا العالمون. یہ مثالیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں اچھی طریقے سے جن کے پاس علم ہوتا ہے. بولے تو اللہ اکبر. یہ رہا 20ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.